میں اپنے پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج پارٹی میں شمولیت کر کے ہم عزت کی ہے. مگر جیسے میں کہا تھا، مسئلے دو ہیں. اس بات کا فیصلہ کرنا ہے حکومت وقت کے ساتھ اور ملک کے عوام کے ساتھ کہ آیا اس ملک کے حکمرانی کا حق اس ملک کے عوام کو پہنچا ہے یا اس خاص طبقے کو پہنچا ہے. ایک بنیادی نقطہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکمرانی کا حق صرف اور صرف اس ملک کے 8 کروڑ عوام کو پہنچتا ہے اور ان کے منتخب نمائندوں کو. یہ ملک کسی جرنیل نے فتح نہیں کیا کہ وہ آ کے ہم پہ حکومت کرے. اس ملک کے بنانے میں قوم نے قربانیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک بنا. اس لیے جرنیل وغیرہ کو اپنی جرنیلی سنبھالنے، اپنی فوج سنبھالے، پاکستان کے سردار کا تعاقب کرنا. دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں اسی میں زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ آیا اس ملک کی دولت کے مالک اس ملک کے 8 کروڑ عوام ہیں یا چند موٹے توڑ والے ہیں. یہ دوسرا بنیادی نقطہ ہے. کیوں؟ اس لیے جیسے میں نے اس دن کہا کہ ہم نے دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسلام آباد میں ایک نوکر کتے کو لے جا رہا تھا اور وہ کتا کوٹ پہنے ہوئے تھا. اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں اکثر لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں، کراچی سارے پاکستان کا شہر ہے، کوئی بلوچستان سے ہوں گے، کوئی پنجاب سے ہوں گے، کوئی سرحد سے ہوں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیہات میں کتنے بچے ہیں کہ جو سردیوں کے دن ان کو کوٹ میسر ہو. اس لیے یہ کوئی جا کے پوچھے لوگوں سے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے اس دن کہا کہ قائد اعظم آج زندہ ہوتے تو وہ خود دیکھتے کہ ان کے پاکستان میں ان کے پاکستانی کی بچی کی حیثیت کتے کی بھی نیچ ہے کہ کتے کو کوٹ میسر ہے مگر اس کے بچے کی کرنا نہیں فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ آیا اس ملک کے دولت کے مالک وہ چند گھرانے ہیں جن کے کتے کوٹ پہنتے ہیں، جن کے کتے بسکٹ کھاتے ہیں، جن کے کتے کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، جن کے کتے کو دلانے کے لیے نوکر موجود ہے. مگر اس ملک کے جو حقیقی مالک انسان جو ہے بچتے ہیں ان کے لیے نہ تعلیم کا انتظام، نہ ان کے کپڑے کا انتظام، نہ ان کے مکان کا انتظام، نہ ان کی دوائی کا انتظام اور نہ ان کے پورے ملک میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی ادارہ موجود ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 39 سال گزر گئے، بڑے ہم نے چہرے بدلے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، مگر پاکستان سے عوام کی وہی بدحالی اور زبونحالی بجا موجود ہے. اس لیے اس ملک کو اب ضرورت ہے کہ چہرے بدلنے سے کام نہیں بنے گا جب تک اس ملک میں آپ ایک حقیقی انقلاب نہیں لائیں گے اور اس انقلاب کے نتیجے میں آپ کو محسوس کریں گے. میں یہاں پر ہمارے بچے نمبر جیسے کہ وہ ہیں متمنا گارنٹی پر آکام ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں اکثر کہا جاتا ہے اور ہمیں خلفائے راشدین کا واسطہ دیا جاتا ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اسلام کی بات کو بہت دور کی ٹھہری. ہم تو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا پہلے حاکم انگریز تھا، جو وہ کافر انگریز اپنے قوم اور بچوں کو دیتے غریبوں کو ڈوئن بچارے مسلمانوں کو، میں آپ کو بتاؤں، میں خود پچھلے سال انگریز وہاں انگلینڈ میں تھا. ہمارے مردان کے ایک ساتھی تھے، وہ وہاں پر ایک کارخانے میں کام کرتے تھے. ان کی نوکری گئی تو میں وہ شام کو جب مل ہے تو میں نے کہا بڑا افسوس کیا میرے لیے افسوس آپ کی نوکری گئی. انہوں نے کہا جی میں تو بڑا خوش ہوں میری نوکری گئی. میں نے کہا خیریت تو ہے. کہتے جی جب میں نوکر تھا تو مجھے ہفتے میں 100 پاؤنڈ ملتے تھے، اب جب میری نوکری گئی تو حکومت مجھے 110 پاؤنڈ دے گی. میں نے کہا جی اور سنیے جی، ابھی تک جب میں نوکری کے ساتھ تو میں اپنے بچوں کو دوپہر کے کھانے کا پیسہ دیتا تھا اسکول میں، اب میرے بچوں کو وہاں کھانا بھی مفت ملے گا کیونکہ میری نوکری نہیں گئی. اس نے کہا جیسے میری نوکری گئی شام کو ہمیں پاس ملے اور ہم بچے میں ریل میں ہم مفت سفر کرتے ہیں. کیوں؟ آپ اندازہ لگائیں ایک مزدور کو جو 100 پاؤنڈ ملتے ہیں
وہ 100 کروڑ کا اندازہ لگائے 22-23 روپے کے حساب سے تقریباً 9,000 روپے ماہوار کی مزدوری بنتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں پولیس والے ہمارے بھائی ضرور بیٹھے ہوں گے. وہاں جو پولیس والا پہلے دن انگریز کے ملک میں پولیس والا پہلے دن بھرتی ہوتا ہے تو اس کی 80 پاؤنڈ مزدوری ہوتی ہے ہفتہ وار. تو وہاں بھی تقریباً 9,000 روپے اس کا بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس ملک میں اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے جی وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. فیس خریدتا فیس کے مجھے گورنمنٹ دی. وہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے. نسخہ آپ دوائی کی دکان پہ جا کے دیتے دوائی آپ کو ملتی ہے مگر پیسہ آپ سے کوئی نہیں وصول کرتا. وہ کہتے ہیں حکومت کا. کیونکہ حکومت قوم کے روٹی اور کپڑے اور مکان کے ساتھ آپ کے صحت اور آپ کے تعلیم کے بچے کی تعلیم کا ذمہ دار ہے. تو ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے بڑی دولت ہے. میں کہتا ہوں جتنی دولت اس پاکستان میں اتنی دولت آپ کو بہت کم ملکوں میں دنیا میں ملے گی. مگر اس میں ایک بنیادی غلطی ہے کہ یہ دولت کے تقسیم کے چکر میں ہم لوگوں کو ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. وہاں جو ملک ہے وہ سارے ملک کے عوام کا ہے. سب اس سے برابر کے شریک ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے میں نے کہا کہ ایک آدمی کے کتے کو تو اس کے لیے کوٹ بھی ہے اور بسکٹ بھی ہے مگر یہاں ہمارے بچے بھوکے. یہ اس لیے کہ اس ملک کی دولت کی تقسیم جو ہے وہ اسلامی طور تو چھوڑی مساوات. مگر میں کہتا ہوں کہ جو آج کل وہاں سے دنیا کی جو کافروں کے ملک میں بھی جو طریقہ ہے وہ اس سے یہ مختلف. اور یہ اس لیے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے فوج کو لے لیجیے, ہمارے جو بیوروکریسی ہے ڈاکٹر شاہد کو لے لیجیے. یہ ہماری فوج کو تقریباً 4 لاکھ تک بنتی ہے, 4.5 لاکھ. یہ کوئی ہمارے بجٹ کام بدلنے کا کوئی 65% ایسا یہ لوگ لے جاتے ہیں. تو غریب کے لیے پھر کیا رہ جاتا ہے, کچھ لوگ کام نہیں تھا اور جو باقی بچا وہ کارخانہ داروں اور ان لوگوں کے رشوتوں میں کریں گے. اس لیے ضروری ہے جو خلاف آپ نے لانا ہے اس سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی دولت کے ذمہ دار جو ہے مالک جو ہے وہ اس ملک کے 8 کروڑ عوام ہے یا یہ چند جو میں نے جن کا ذکر کیا یہی لوگ ہیں. یہ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پہ ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمیں جو اسلام کے نام پہ 39 سال تک دھوکہ دیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہوگا. پہلے دن سے شروع سے ہم نے سنا ہوگا پاکستان کا مطلب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ میں سے جو حضرات فرنٹیئر پہ آتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ہمارے تین کا مان کی شریف سے بڑے شریف آتے تھے. وہ مسلم لیگ میں گئے. 6 سال کے بعد جیل سے نکلے تو وہ مجھے ایک چیک پکڑا گئے اور انہوں نے مجھے ایک چیک کے کاغذ پہ لکھا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا اور شریعت محمدی نافذ ہوگا. نیچے دستخط تھا جی محمد علی جناح صاحب کا. اس نے کہا کہ بھائی یہ 6 سال میں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا پیر صاحب جس دن پاکستان کی کابینہ کا اعلان ہوا تو اس میں قانون کا جو محکمہ تھا جو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی شریعت محمدی کا جو محکمہ تھا وہ ایک ہندو جوگیندر ناتھ منڈل کے حوالے کیا گیا. ہندو کو شریعت کا وزیر بنایا اور ہندو بھی صرف ہندو نہیں وہ بھی وہ جھاڑو دینے والا ہے. تو میں نے کہا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں کہتے ہیں آپ نے پوچھا کیوں نہیں کہتے میں سکھ کو کیا کروں تو کچھ تو میں کہا میں سٹایا سٹا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظام آ رہا ہے 8-9 سال تو اس لیے نہیں گزارے ہمارے جرنیل صاحب بھی اور 8-9 سال کے بعد خود فرماتے ہیں کہ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام میں نہیں لا سکا. میں بالکل آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ اسلامی نظام لانا نہیں چاہتا کیونکہ اسلامی نظام آئے گا تو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ ان کے لگتا کس خوشی میں امیر المومنین بنے بیٹھے. آپ ہمیں کوئی ہمیں بتائے کہ کہاں کوئی بھی یہاں کمانڈر ان چیف جو ہے وہ کوئی کمانڈر ان چیف پاکستان کے وہ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی خالد بن ولید کمانڈر ان چیف تھا, عبیدہ بن جراح کمانڈر ان چیف تھا, عمر بن وقاص کمانڈر ان چیف تھا, وہ کبھی خلیفہ نہیں رہے. اس لیے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ جو کاروبار کر رہے لوگ اسلام کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ
یہاں پر وہ افغانستان میں جہاد، ہم صرف ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے دوست جماعت اسلامی کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو یاد دلائے کہ کشمیر پہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت میں چڑھائی ہوئی تو اس وقت مودودی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ جب تک ایک اسلامی ملک کا سربراہ مملکت وہ فتویٰ نہیں دیتا، جہاد کا اعلان نہیں کرتا، اس وقت اس کو جہاد، وہ اسلام کی روح سے جہاد نہیں فساد، اور اس وجہ سے اس بیچارے کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی، وہ پکڑے گئے، گرفتار بھی ہوئے۔ تو آج میں موجودہ امیر جماعت اسلامی کا تو خیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغانستان میں جہاد کی بات کرتے ہیں تو ضیاء الحق صاحب نے جو سنتے تو وہ اس کا بھانجا ہے کہ بھانجے صاحب نے کیا جہاد کا اعلان کیا ہے؟ اگر اس نے اعلان نہیں کیا تو مودودی صاحب کے فتوے کے مطابق وہ پھر جہاد نہیں فساد رہا، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں یا فساد؟ سب سے بڑی بات میں تو درجیہ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعی جہاد ہے تو آپ خود کیوں وہاں تشریف نہیں لے جاتے ہم لوگوں کو دیکھیں؟ آپ کی وجہ چاہیے، آپ کی وجہ چاہیے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ جہاد پہ جب جائیں گے، کافر کو جب آپ شکست دیں گے، اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو مال غنیمت ملے گا تو پھر آ کے آپ مال غنیمت بانٹیں گے قوم میں۔ لیکن یہ تو فیض کا جو اسلام ہے اس میں ہے کہ جہاد تو افغانستان میں ہے اور مال غنیمت بٹ رہا ہے منصورہ لاہور میں۔ جہاد کی ادارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کہتے ہیں، میں جماعت اسلامی کے جتنے لیڈر صاحبان ہیں ان میں سے میں سب سے زیادہ پروفیسر غفور صاحب کا کرتا ہوں، اور مجھے نہایت افسوس سے یہاں کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جو 3 بیانات ایسے ہیں جس کا جواب دینا میں یہاں پبلکلی ضرور دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں غلط بیانی سے کام دیا جب وہ یہ کہنے لگے کہ مارشل لا کے لانے میں ولی خان جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ اس ملک پہ مارشل لا لگے۔ میں صرف پروفیسر غفور صاحب کو یاد دلاؤں کہ جب مارشل لا لگ رہا تھا تو ولی خان حیدرآباد جیل میں قید تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی اسلام کے نام سے سیاست کرے اور پھر جھوٹ دے بولے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی وہ یہ ہمیں وہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو چاہیے کہ سیاست میں ذرا محبت لہجہ استعمال کرے، تشدد کی بات نہ کرے، اور ہمیں بڑے خطبہ سناتے ہیں۔ میں صرف ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اس جلسے کی رویداد منگائیں جو ابھی جماعت اسلامی نے پشاور میں جو جلسہ کیا ہے، اس میں جس طریقے سے متشددانہ طریقے سے جو دھمکیاں دی گئی، میں یہ مانتا ہوں کہ فرنٹیئر کے کسی لیڈر نے جماعت اسلامی کی لیڈر نے اس قسم کی باتیں نہیں کہیں، بس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے وہاں پر جماعت اسلامی کے، انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کیا۔ ہم ان کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیاست کی بات کریں گے، ہم آپ کی سیاست کی بات کریں گے، آپ شرافت کی بات کریں گے، ہم آپ کی شرافت کی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ آئین کی بات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ آئین کی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ مذہب کی بات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مذہب کی بات کریں گے، مگر اگر میاں تو خیر ہمارے ساتھ گولی کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سے گولی جائیں گے۔ ہم یہ بات بالکل کھل کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صوبے سرحد میں ہو، ہم سندھ میں ہو، ہم پنجاب میں ہو، ہم بلوچستان میں ہو، ہم کو میاں توفیق کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ صوبے سرحد کے بچے پستول سے کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پستول کی گولی جو ہے اس کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ گولی کتے کے سر میں بھی لگ سکتی ہے اور انسان کے سر میں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ وہ یہ ذرا اشمس اور بلد کا جو چکر ان کے ذہن پہ سوار ہے، یہ بنگلہ دیش نہیں، یہ بنگال نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرکار کی بندوق کی اور ادھر بیچارے بنگالی کے پاس صرف ڈنڈا ہے۔ نہیں، اگر آپ کے پاس آج امریکہ کا بندوق ہے تو انشاءاللہ وہ دوسرے جو ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے جی، وہ کھا سے آپ کو ویسے بھی وہ کچا کھا جائیں گے، بندوق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ کو بتاؤ کوئی کرنے کے میں
بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضرورت پڑی کہ جماعت اسلامی اب تشدد کی بات کرتا ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی سیاسی جو جنگ ہے وہ ہار چکا ہے. آپ جانتے ہیں خود ابھی انہوں نے میدان میں بائی الیکشن لڑا, پورے صوبے سے ان کے 70 وہاں جمع ہوئے, لاکھوں روپیہ خرچ کیا, مگر وہ ان کا جو بچارا تھا وہ اپنی ضمانت بھی نہیں بچا سکتا. لیکن جیتنا تو ہوا, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں مجھے پرچوں میں کہتے ہیں اب وہ بدماشی کے ذریعے سر کی حکومت کرنا چاہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم یہاں تو خیر کی بدماشی کی وجہ سے ان کے آزاد قبول کریں تو ان کو کسی نے غلط بتایا. ہم کبھی نہیں جن لوگوں نے انگریز سے مقابلہ کیا, جن لوگوں نے انگریز کے بعد ہر ایک جادر سے مقابلہ کیا, یہ کس بات کی موئی ہے پہلے زمانے سے بات کرتے ہیں کہ شرافت سے بات کرو, انسانیت سے بات کرو, جمہوریت کی بات کرو. جاؤ قوم کے پاس اگر عصمت ہے, قوم اگر آپ سے قبول کرتی ہے ہم اس طرح سے قبول کریں گے. مگر یہ اس طریقے سے ہم کسی کی بدماشی, ہم نے انگریز کی بدماشی نہیں قبول کی, تو یہ کون سی دونوں کے ہمیں لگانی چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ان کی بات ہے سن کے جوالا صاحب کی اپنی بات ہے. اس دن مجھے اخبار والوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں حزب اختلاف نہیں ہے. اخبار والے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اس کو, میں نے کہا بھائی صاحب ایسی بات ہے کہ ہم تو ملتی نہیں, مگر اگر آپ ملے تو ان سے پوچھا کہ ولی خان کہتے ہیں ایک امیر المؤمنین کے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا یزید, دوسرے امیر المؤمنین کے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا حسین. تو ان کو پوچھے کہ ولی خان پوچھتا ہے کہ جب یزید نے خلافت کا اعلان کیا تو حسین نے بیعت کی ہے کہ بیعت نہیں, تو اس نے ایک ساتھ اٹھ کے بھاگا, اس نے کہا کہ سر تاج میں رات تک سردستی ہوئی. اس نے کہا حسین نے تو اپنا سر دیا مگر اس نے ہاتھ بیعت کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو میں نے کہا جی کہ تو آپ پوچھیں مجھ سے کہ اگر حضرت حسین کے متعلق ان کی کیا رائے ہے, کیا ان کا عمل بھی ان کو نعوذ باللہ ہر اسلام معلوم ہوتا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ جا کے کہنے جائیں آپ صاحب سے کہ انگریز کے وقت سے لے کر آج تک جو بھی عزیز آیا ہے, جو بھی جس نے بھی اپنی یہ عزیت کی ہے, ہم نے ان کے خلاف اٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنی عزیت جاری رکھے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کو سن کر اسے بھی ادا کریں گے. آج کی صاحب ابھی آپ فرما چکے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ حصہ لے لیں, جلسوں میں وقت ضائع نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ آئیں گے جلسوں میں تو لوگ آپ کو یہ بتائیں گے, ہمارا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے اس ملک میں کیا حقوق ہیں, اور آپ کو اپنے حقوق کے لیے قربانی کا راستہ دکھائیں گے, اس کے حقوق کے طریقے دکھائیں گے. نہیں یہ تو کہتے ہیں آپ آرام سے بیٹھے گھر میں اور وہ مزے اڑاتے ہیں اور آپ کے بچے بھوک سے مرتے ہیں. ہم اس کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ آج کل حالات اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ قوم نے واقعی فیصلہ کرنا ہے. یہ جس طریقے سے اس ملک پہ حکمرانی کے طریقے ہے, قوم اس کو کسی قیمت پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم ان کی کوئی حیثیت نہیں تسلیم کرتے. شروع کرتے ہیں ضیاء صاحب سے. ضیاء صاحب خود بتائیں, قوم کے پاس گئے, کہا, سوال پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ قوم نے کہا الحمدللہ. یہ آپ کو اسلامی نظام منظور ہے؟ ایسی ضرور تو مسلمان ہوئے, ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جو کہے کہ میں ہوں تو مسلمان مگر مجھے اسلامی نظام نہیں منظور. جب قوم نے کہا میں اسلامی نظام منظور ہے تو پنجاب کے کہتے چلو میں 5 سال کے لیے تیرا بادشاہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اور اس کے باوجود قوم نے ووٹ نہیں دیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 7% سے زیادہ ووٹ جو وقت کو نہیں ملا. اگر اس کی جگہ کوئی بھی خوددار اور عزت نفس والا انسان ہوتا تو 19 تاریخ دسمبر کو جا کے سلوٹ مارتا کہ بہت شکریہ آپ کا اور میں یہ چلا. مگر نہیں چلنا تو گنا, وہ ایک دوسرے کو گلے مل کے مبارکباد دینے کی, آپ کو مبارک, دوسرے کہتے کہ آپ کو مبارک دیتا وہ تو بولے گی آپ کو 60 سے 70% کرا دیا. باقی سے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ سڑک کی بازار میں دکھاؤ کی بھی کہ چند پیسے ہم چندہ کر کے خریدتے ہیں, یہ خریدتے کے حوالے کرتے بازار میں نہیں, وہ ایک اللہ کی دین ہے. باہر کے
اس کے علاوہ مسئلہ آتا ہے جنید صاحب، ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں لوگ وہاں اس کو جنید صاحب نہیں کہتے، اس کو چیزیں کیوں کہتے ہیں، تو ان کے متعلق ہے کہ وہ ایک ہستی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم اس لیے بنا ہے کہ اس کو ضیاءالحق صاحب نے نامزد کیا، وہ ہے ارے ضیاءالحق صاحب کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے عالمی اور قانونی، تو اس کو کہ وہ بیچارہ تو پھر اسی بھی میرا گزرا ہو، اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مجھے ابھی ایک شفٹ ملا ہے کالا باغ ڈیم کے متعلق، وہ یہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حضور ایسے چل رہا ہے کہ یہ صرف فرنٹیئر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ سورے سر کا تو یہ ہے کہ اگر ڈیم بنتا ہے تو اس سے ہماری جو زمین ہے وہ زیر آب آ جائے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ گھاٹا جو ہے یا نقصان جو ہے وہ سندھ کو پہنچے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر یہ بند بن گیا تو پھر آپ کے سندھ کا پانی جو ہے وہ ان کے قبضے میں پڑ جائے گا، مرض گئی تو چھوڑیں گے پانی، مرض نہیں گئی تو آپ پیاس سے ڈریں گے۔ مجھے بابا نے منع کیا جب میں نے بات کی، مگر اس وقت بھی میری اگر دیکھے بادشاہ تھا کالا باغ ڈیم کے متعلق کہتے کہ آؤ بیٹھو ان سے بات کرو، انسان بنو، شرافت سے بات کرو، دیکھیے اس کے دیکھیے کہ فرنٹیئر بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کو یہ کیا پڑھیے کہ آپ ہمارے گھر کو ڈرو کے اپنے لیے بجلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری جگہ ہیں، وہ پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، دوستی کی بات کرتے ہیں، عدم تشدد کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ بادشاہ خان کا رستہ اپنایا جائے، اور اگر یہ لوگ اپنے ضد اور حق پہ بالکل اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو یہ بند بنا کے چھوڑیں گے، تو پھر اس کے لیے ولی خان کے پاس ایک دوسرا علاج ہے، پھر ان کے طریقے سے اگر نہیں ہوگا تو ہم بالکل ان کو بند بنانے دے دیں گے، ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب یہ پانی اس میں بھر جائے، تو پھر اس کا علاج صرف ایک بام ہے۔ اور میں نے کہا ان کو کل تک اس لیے روکے رکھیں گے کہ تاکہ جب پانی سے یہ بند بھر جائے تو جب ایک بام جوڑے گا تو ہم ان کو بلا ٹکٹ انشاءاللہ آپ کے پاس کراچی پہنچا دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہوائی جہاز جانے کی ضرورت نہیں ہے، ریل پہ کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر ٹکٹ خریدے انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، جیسے میں نے کہا یہ ملک کسی جرنے میں نہیں پتا کہ اس ملک کے لیے آزادی کی ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں اگر ہم انگریز کے خلاف نہ لڑتے، انگریز کو نہ نکالتے تو کہاں سے پاکستان بنتا؟ ہماری قربانی ہوتا ہے، ہم نے انگریز کو نکالا اس ملک سے، انگریز کے جانے کے بعد پاکستان بنا ہے، مگر یہ ایسے ناشکر ہے کہ اس کے باوجود بھی آج بھی آپ نے وقت کو اٹھائیے تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ کہا جاتے ہیں، میں نے لاہور کے جلسے میں کہا جی ولی خان جو ہے یہ میں نے وہاں لاہور میں کہا کہ ولی خان پہ یہ الزام ہے کہ ولی خان پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ 35 سال میں ولی خان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کو توڑے، مگر میں نے کہا جن لوگوں نے پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا ان کا بھی تو کچھ پوچھے ہیں، جنہوں نے توڑا پاکستان کو۔ سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے کہا نواب کے ان کے جو مالک ہیں ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی آپ دیکھیے آپ ایک غلط پالیسی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، اگر آپ وہاں پشتونوں کے وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو ان کی آزادی دلائی ہے بادشاہ خان وغیرہ کے خلاف، اگر یہ طریقہ آپ کا رہا تو اس سے ان انتہا پسندوں کو تقویت ان کے جو چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے کہا آپ تو ان کا کھیل کھیل رہے ہیں، باہر کیا
یہ تو ہوا مسئلہ کالا باغ ڈیم کا، ہم کہتے بھی بیٹھ کے بات کرو ہمارے ساتھ. دوسرا مسئلہ جس پہ مجھ سے کہا گیا کہ میں تو بھولوں گو جدون کا مسئلہ. جیسے اگر آپ کو پتا ہوگا جدون کا ایسا علاقہ ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے. میں ابھی خود وہاں پر جب یہ فائرنگ ہوئی، وہ یہ لوگ گئے وہاں پر، ہم جانا چاہتے تھے، ہمیں رستے میں گرفتار کر دیا، جانے نہیں دیا. فاتح کے لیے جانا چاہتے تھے، جنازے پہ جانا چاہتے تھے، جانے نہیں دیا. دوسرے دن بھی گرفتار کیا. آخر ہم گئے وہاں پر جہاں وہ فائرنگ ہوئے. مسئلہ جدون کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر افیون لگاتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں کو ملتی. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تقریر میں کہ ابھی تک تو ہمارا یہ جھگڑا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک پہ حکمرانی کا حق آپ لوگوں کو ملے. اب تو مسئلہ ملکیت کا پڑ گیا. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ زمین جو ہماری ہے یہ ہماری زمین ہے یا یہ ریگن صاحب کے امریکہ کی زمین ہے. کیونکہ اب اس فصل پہ فیصلہ امریکہ سرکار کرے گا کہ ہم اصول لگائیں یا اصول نہ لگائیں. ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ افیون تو ہم تقریباً صدیوں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر. اب وہاں چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ کے برابر لوگوں کے کھیت سے وہ بیچارہ نیچے سے جا کے پہاڑ سے اتر کے نیچے جا کے باٹی میں پانی لا کے اس کو دیتا ہے کہ اس میں گندم لگاؤ. ارے بھائی خدا کے لیے بندے اس جگہ میں گندم لگاؤ کہ اس کو بٹین کی نہیں نکالتی نہیں ہے، کیسا کرے گا تمہارا بچہ؟ تو ہم نے ان کو کہا کہ جھگڑا فیول کا نہیں، جھگڑا پاؤڈر کا ہے، ہیروئن کا ہے. اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہیروئن، ہم بھی ہیروئن کے خلاف ہیں، مگر ہم اس غریب کی روٹی کی بھی حق میں ہے کہ اس کے بچے کو روٹی تو ملے. تو تجویز ہم نے پیش کی کہ بے شک آپ کو رہی یہ رکھے اپنے افیم لگائیں اور جو افیم ہو گورنمنٹ سب افیم ان سے خرید دے اور پھر اس کو اپنے جو ان کے مائی باپ ہے امریکہ کے پاس لے جائے تو کہیں بھائی یہ افیم ہے، تم اسے ہیروئن بنانا چاہتے ہو یا تم اس کو سمندر میں ڈالنا چاہتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں میں نے رات کھڑے ہو کے کہا ان شہیدوں کے خون پہ گزار ہوں ان کو گولی لگی کہ وہاں کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا اگر ولی خان کا پاس چلے ہمیں ہیروئن کی ترکیب نہیں آئی تھی، یہ ترکیب بھی ہمیں امریکوں نے سکھائی ہے. تو اگر میرا بس چلے تو میں کہوں گا سب کو کہ لگاؤ تم افیم، جتنا تم افیم نکال سکتے ہو نکالو، اور میں کہتا ہوں سب کا ہیروئن بنا کے اس کو جہاز میں ڈال کے امریکہ کے پاس پہنچاؤ. سامان کے باوجود ہم نہیں چاہتے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے صرف امریکہ کا ہے، ہمارے اپنے بچے ہماری اپنی بچیاں وہاں فرنٹیئر میں پنجاب میں سب جگہ وہ مسئلہ چلتا ہے. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پر اور کچھ نہیں ہوتا اور وہاں پر صرف ان کے چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں، وہ حکم کو کھولتا ہے کہ آپ کے کھیتوں میں وہ افیم لگائیں. اور ہم نے کہا حکومت کو یا ان کو معاوضہ دے اور اگر نہیں دیتا تو اگلے سال ہم خود جا کے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کے افیم لگائیں گے. یہ کچھ ان کی عجیب کی عادت بن گئی ہے، یعنی اس کی شرافت سے بات کرو، دوستی کی بات کرو. بھئی آؤ بیٹھ کے بات کرو ہمارے ساتھ. اب کوئی بات کرنے آتے ہیں جھوٹ آپ سے بات کریں پستول نکال کے گولی چلاتا ہے. تو کیا کبھی اورنگی میں گولی چلاتا ہے، کبھی قانون میں گولی چلاتا ہے، کبھی قبائلیوں میں جا کے وہاں افریقوں پہ وہ بلڈوزر چلاتا ہے. بالکل اس طریقے سے سوچے جیسے کوئی وہ شرافت ختم ہو گئی ہے، صرف وہ ہم نے بندوق کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرنے. اس لیے میں ان سے بالکل نہایت ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے اور تمہاری بدماشی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. قوم کے ساتھ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، فیصلہ کرو. اور میں آپ کو بے بتا دوں، آپ جانتے ہیں یہاں پر بڑے بزرگ موجود ہیں، سپیشلسٹ موجود ہیں، وہ آپ ان کو دیکھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ نے وہ اتفاق کیا، آپ اکٹھے ہوئے اور آپ لوگوں نے جب اٹھا تو آپ نے انگریز کو اس ملک سے نکالا جس کے مطابق کہا جاتا تھا کہ ان کی بادشاہی میں سورج نہیں ہوئی. آج کیا پوچھتے ہیں؟ آج پوزیشن یہ ہے کہ ہم غلام کے غلام ہیں. وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ دیکھ کی زمین کی زمین دیکھتے آپ خود اندازہ لگائیں کس پوزیشن میں ہم ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ نہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی کمزور ہے. سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں اتفاق نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ آپ میں اتفاق پیدا ہوا اور ایک مرتبہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا یا آپ اٹھے، چند لوگ اٹھے،
ایماندار ہوتے، مخلص ہوتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انگریز کو اس ملک سے نکالیں گے اور اس غلامی سے نجات لے کے ہم اپنے بچوں کے لیے وہی کچھ لیں گے جو انگریز کا بچہ کھاتا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے جو بھی آپ سے کرتے ہیں جو اپنے محرک چلیں، ان سے پوچھے بابا جاؤ گے جہاں سے ہر روز یہاں آتے ہیں، جو نمازی ہوتی ہے ہمارے ملک میں وہاں تو ڈر کے مارے جانی سے یہاں پر پورے میں پھر رہے ہیں آپ کی۔ ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں جب غیر کا دادا پیلا پادے ہوتے، ان سے مار پڑتی ہے کبھی افغانستان سے، وہاں سے مار پڑتی ہے نازم الامور کو پڑاؤ، اس کی ذمہ داری تم سے، بس بات ختم ہوگی۔ ادھر سے سیاچن گلیشر سے ہندوستان آتا ہے، پورا علاقہ لے لیتا ہے، پھر وہ تو ویسے بھی وہاں کچھ وہ گھاس بھی نہیں اگتا، تو کس کیا ضرورت ہے اس زمین کی؟ ادھر وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اتحاد میں روزانہ مارے، نہ ہندوستان سے لڑنے کی ہمت نہ افغانستان سے لڑنے کی ہمت، گولی چلائے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، کتنی شرم کی بات ہے۔ تبھی تو میں نے وہ پشتوں میں کہا کہ میں نے کہا کہ وہ جب غیرت العذاب آتا ہے اس رسی، وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ باہر سے جب کو مار پڑتی ہے تو چلا کے گھر میں بچوں سے ہونے چاہتا ہے، وہاں تو اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان سے بات کرے۔ یہ بھی دیکھیے آج یہاں جڑا رہے ہیں، باہر کیوں نہیں جاتے؟ باہر کہتے، اس لیے میں یہی کہہ رہا تھا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ آپ کے اپنے حقوق کے لیے دو حقوق جو آپ کے ہیں، میں مختصراً آپ کو وہی ختم کر کے دیتا ہوں کہ آپ کے دو حق ہیں، اس ملک کی حاکمیت کا حق اور اس ملک کے دولت کی تقسیم کا حق، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ اس حق کی ہے، ہم اکٹھے ہو کے اٹھیں گے، اتفاق سے اٹھیں گے، آپس کی رنجش سے ختم کریں گے، اور جب ہم ایک قوت بن کے اٹھتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ انگریز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو لی کی دل سے آپ کا حق خالی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ مطلب کہ بازو لگا اگلے دور سے من ہماری میرے ساتھ ڈریانی میرے چاپا کوٹک مطلب غوارو چھوٹوں سے پردارا کی رامے کی چلیرا کی لاس تاؤ لاس تاؤ سے لاس تاؤ نہ ہی بیٹھے کو پجمار چلاتی منڈل میں ولا کے لیتے اور صرف درمان کو کتاب ردا زمانے نکلے اور زمانہ اب تو تنوع کرتی چلیں گے کہ سماج میں نماز